جی، سائفر کا معاملہ ایک بار دوبارہ جو ہے ملکی اور غیر ملکی میڈیا میں خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور اس کی وجوہات ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ امریکن ایک ویب سائٹ ہے دی انٹرسٹیٹ، انہوں نے سائفر کو جو ہے وہ شائع کیا ہے، اس کے حوالے سے خبر شائع کی ہے، اور انہوں نے جو سب سے اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے اس کا نام لکھ کر کہا ہے کہ فوجی ذرائع سے ہمیں یہ خبر ملی ہے۔ عام طور پر کوئی بھی جو بین الاقوامی صحافی ہو یا کوئی میڈیا گروپ ہو، وہ کبھی بھی اپنے ذرائع کے حوالے سے بات نہیں کرتے، لیکن اس میں انہوں نے بڑی تفصیلی طور پہ بتایا ہے کہ ہمیں ایک حاضر سربراہ فوجی افیسر نے یہ آفیشیل دستاویزات دی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا، اس افیسر کا یہ موقف تھا کہ تاکہ دنیا کو پتہ لگ سکے، پاکستانی کو حقائق کے حوالے سے علم ہو سکے، اس لیے یہ جو دستاویزات ہے یہ میں آپ کو فراہم کر رہا ہوں۔ مزید انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس فوجی افیسر کی کوئی بھی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی سپورٹ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی ملکی مفاد میں یہ معلومات دی ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم میڈیا میں اگر ہم دیکھیں، ہماری جو بین الاقوامی میڈیا کی اصول ہے، صحافی یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ جب بھی کوئی ذرائع ہوتا ہے اس کے حوالے سے نام نہیں دیتا، لیکن اس میں بار بار جو ذرائع ہیں اس میں فوجی سورس جو ہے وہ آرمی کا بتایا گیا ہے۔ تو یہ ایک چیز، ایک ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے جو بہت سے سوالات ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کو دو لوگوں نے شائع کیا ہے، ایک پاکستانی اوریجن ہے اور ایک امریکن صحافی ہے۔ جو پاکستانی صحافی ہے اس کا نام جو ہے مرتضی حسین ہے، اور آپ اس کے سوشل پلیٹ فارم جس طرح پہ چلے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح وہ تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں۔ تحریک انصاف کا سپورٹر ہونا کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر وہ یہ رپورٹ بھی شائع کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ یہ کڑیاں ملائیں تو بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اچھا، سائفر میں جو ہے وہ بنیادی طور پر بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ سائفر میں لکھا کیا گیا ہے، اور سائفر میں جو ہے امریکہ جو بنیادی جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میں لوگ یوکرین بحران سے متعلق پاکستان کے جارحانہ جو پالیسی ہے اس پر جو ہے وہ حیران ہیں، کیونکہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی جو پہلی بات ہے یوکرین کے حوالے سے جو قرارداد پیش ہوئی تھی اس میں غیر حاضر ہے، اور جس دن روس نے یوکرین پر حملہ کیا اسی وقت جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ روس کے دورے پہ چلے گئے تھے، تو اس حوالے سے بھی یورپ اور امریکہ جو ہے وہ کافی جو ہے اس حوالے سے وہ اپنی پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا تھا اور تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو وقت ہے دورے کے حوالے سے یہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جتنی بھی فیصلے ہو رہے ہیں یہ عمران خان اپنے طور پر لے رہے ہیں، اور ان کو شاید فوجی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ ایک پیغام بھی دیا تھا کہ ان دوروں سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور اس حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ اس میں شاید ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انوالو نہیں ہے، عمران خان کے اپنے ذاتی فیصلے، اور اس حوالے سے ایک طرح سے ناراضگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اب جب کہ یہ سائفر کے حوالے سے دوبارہ دستاویزات امریکن جو ویب سائٹ کے اوپر جب پرنٹ ہوئی ہے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور کل امریکن جو محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سفارتی معاملات کے اوپر جو ہے نا تبادلہ خیال نہیں کرتے، پاکستان میں قیادت کی تبدیلی جیسے داخلی فیصلوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، اور ان خبروں میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے، تو انہوں نے بھی اس حوالے سے وضاحت کر دی ہے۔ لیکن میں اس حوالے سے میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جب یوکرین کا واقعہ ہوتا اور روس کے حوالے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک جو ہے وہ غیر جانبدار رہتے ہیں یا روس کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، تو ان کو امریکن اور یورپین حکومت کی طرف سے انتہائی سخت قسم کے پیغامات بھیجے گئے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک
انڈیا ہے، اور اس کی اگر میں آپ کو بات کروں تو ان کو انتہائی سخت میسج دیا گیا ہے کہ جس طرح کہ آپ کے کاروباری تعلقات ہے روس کے ساتھ، اور جس طرح آپ یوکرین کے معاملے میں آپ لوگ خاموش ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، جس کے بعد انڈیا نے، بھارت نے سفارتی طور پر اس کا انتہائی سختی سے جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک خود مختار ملک ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، اور روس کے ساتھ ہمارے دہائیوں پر مشتمل تعلقات ہیں جس کو ہم خراب نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے تناظر میں اس میں بعد میں ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بھارت اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی کردار ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ امریکن اور یورپ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سکھوں کی جو تحریک تھی اس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے یورپ میں، امریکہ اور کینیڈا میں جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اس تحریک نے بہت زیادہ پروان اس کو چڑھا، اور اس کو کہیں نہ کہیں پہ یورپین اور امریکن ممالک کی سپورٹ حاصل تھی، اور مقصد یہی تھا کہ انڈیا کو اس حوالے سے کوئی سبق دیا جائے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں یاد ہے کہ لندن میں ایک دفعہ سکھوں کا ایک احتجاج ہوا تھا، اور اس میں ایک جو انڈین ڈپلومیٹ تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک سکھ کے ساتھ جو ان کی کوئی تلخ کلامی ہوئی، جس پر انہوں نے پولیس رپورٹ درج کرا دی تھی، اور اس جو سکھ لیڈر تھا اس کو جو ہے کئی مہینے کی قید بھی ہوئی تھی۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا میں، یو کے میں، یہ نہ صرف وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیے سکھوں نے، بلکہ وہاں سے پرچم بھی اتارے، وہاں پہ جو فزیکلی بھی بہت سے ایسی ایکٹیویٹی ہوئی، لیکن ان کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک طرح سے واضح میسج تھا انڈیا کے لیے کہ آپ لوگ اگر یوکرین کے معاملے میں جو ہے وہ کوئی بھی اپنی رائے جو ہے یورپ کے موقف کے حوالے سے ان کی تائید نہیں کرتے، تو آپ کو مختلف شکلوں میں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے حوالے سے تو جو سائبر جو چیزیں تھیں وہ بہت معمولی تھی، اس میں اتنی کوئی ناراضگی نہیں تھی جتنا سنجیدہ لیٹر انڈیا کو دیا تھا، اور انڈیا نے پھر اس کو سفارتی طور پر بھی اس کا جواب دیا تھا۔ دوسرا جو سائفر کی میں آپ کو بات کروں، یہ سائفر بنیادی طور پر ہے کیا؟ سائفر ہوتا کیا ہے؟ سائفر کسی بھی اہم اور حساس نوعیت کی بات یا پیغام کو لکھنے کا وہ خفیہ طریقہ کار ہے جس سے عام زبان کے بجائے کوڈ پر جو ہے مشتمل زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ خفیہ ادارے یا جو ہمارے جو سفارت خانے ہیں وہ اس کا استعمال کرتی ہے۔ ہماری جو معلومات ہے اس سے پہلے فرانس کی طرف سے انتہائی سخت جو ہے نا سائفر گیا تھا عمران خان کے حوالے سے، اور وہ بھی تحریک لبیک کے حوالے سے جو چیزیں تھیں، جو حکومت کے پالیسی تھی، تو وہ کہیں زیادہ سخت تھا بنسبت اس کے۔ تو یہ ہے کہ اب جو دوبارہ یہ چیزیں امریکن میڈیا نے اٹھائی ہے، اس میں اس کی ٹائمنگ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے تحریک انصاف بھی جو نے بھی کل موقف دیا ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا تھا اس کے اوپر سائفر کے حوالے سے آج ان کے موقف سچ ثابت ہوا کہ ان کا امریکن جو ویب سائٹ ہے انہوں نے بھی جو ہے اس خبر کو شائع کیا اور اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ جو امریکن ویب سائٹ پہ یہ سائفر کے حوالے سے جو خبر شائع ہوئی ہے یہ عمران خان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں عمران خان نے سائفر کے حوالے سے بہت بار جو ہے نا جو ہے وہ اپنے بیانات تبدیل کیے ہیں۔ عمران خان نے پہلی دفعہ 27 مارچ 2022 کو اپنی حکومت کے ہاتھ میں سے چند دن قبل اسلام آباد میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک پرچی لہرائی تھی، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ کاغذ ہے، یہ وہ ثبوت ہے جس میں بین الاقوامی جو مداخلت ہے، اور اس نے کسی ملک کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ میرے پاس تمام ثبوت ہے اور یہ وہ حد ہے جو میرے خلاف، میری حکومت کے خلاف بین الاقوامی ایک سازش جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان جو ہے ان کی جو ایک اور ستمبر 2022 میں جو ہے اعظم خان جو ان کے پرسنل سیکرٹری ہے اس کے ساتھ جو ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی صرف کہنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا ہے، اور اسی چیز کے اوپر ہم نے صرف کہنا ہی ہے۔ تو یہ جب آڈیو لیک ہوتی ہے یہ اس کے تناظر میں پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان ایک اور بیان دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ
میری حکومت جانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن جو سابق جنرل تھا، جنرل باجوہ، اس کی وجہ سے میری حکومت گئی ہے، اور سارا جو ہے وہ اندرونی معاملہ تھا۔ تو عمران خان نے اپنے بیانات سے بہت دفعہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ یو ٹرن بھی لیا تھا، لیکن اس میں جو سب سے جو سنجیدہ بات ہے، عمران خان نیازی کے پاس سائفر کی ایک کافی موجود تھی، جو انہوں نے آن دی ریکارڈ تسلیم کیا کہ وہ میرے سے کہیں پر گم ہو گئی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو عمران خان کے آنے والے دنوں میں مشکلات میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ کرے گی۔ اس حوالے سے جو اس وقت کے امریکہ میں جو سفیر تھے پاکستان، اسد مجید، جو آج کل سیکرٹری خارجہ بھی ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا تھا کہ میں نے جو ہے ڈونلڈو سے ملاقات ہوئی تھی، اس کی تفسیر میں نے انہوں نے پاکستان بھیجی تھی، جس میں سازش کا کہیں بھی دور دور کا ذکر نہیں تھا۔ اب اگر عمران خان سے سائفر گم ہو گیا ہے، اور اس کے حوالے سے اب ایک جو سائفر کے جو بھی چیزیں تھی، کاپی تھی، وہ امریکن ویب سائٹ کے پاس پہنچ گئی ہے، تو اس حوالے سے اگر انکوائری ہوتی ہے تو عمران خان پر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے یہ مقدمہ ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کو اس کے حوالے سے خوش ہونے کے بجائے اس پہ سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ یہ انتہائی نازک معاملہ ہے، ملکی جو معاملات ہے۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے ایک اہم جو معاملات تھے، جو ملکی راز تھے، اس پر سیاست کی ہے، اور یہی جو ہے وہ جو ہمارے دوسرے جو حکومت تھی، یا جو ماضی کی حکومت تھی نواز شریف کی، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ عمران خان نے جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ اپنا جو سائفر ہے وہ انہوں نے گم کیا ہے، اور اب جس طرح کا جو امریکن ویب سائٹ میں یہ چیزیں شائع ہوئیں، تو ان دونوں کی چیزوں کی آپس میں کہیں نہ کہیں رابطہ موجود ہے۔ جو امریکن ویب سائٹ نے جس طریقے سے فوجی ذرائع کے حوالے سے بات کی کہ ہمیں فوجی ذرائع نے خبر دی ہے، تو وہ بھی انتہائی اہم ہے، کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خبر کے ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو ذرائع ہے وہ معلوم ہو، تو انہوں نے ایک نام دے دیا۔ نارمل حالات میں ذرائع کے نام کبھی بھی جو ہے وہ پبلش نہیں ہوتے کسی بھی میڈیا گروپ میں، لیکن یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذرائع کے حوالے سے فوج کا نام دے رہے ہیں، اور فوج کے ایک افیسر کا نام دے رہے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو ہنا ربانی کار ہے، ان کا بھی جو ہے وہ کل انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ جس طرح کے امریکن ویب سائٹ نے یہ خبر شائع کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک فوجی افیسر ہے، انہوں نے حاضر سروس ہے انہوں نے دی ہے، تو اس سائفر کا یہ جو سائفر ہے، یہ کوئی چھوٹے جو رینک کے افیسر تھے، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، ان کے ہاتھ تک یہ نہیں پہنچ سکتا تھا، یہ کچھ محدود لوگوں کے پاس تھا، جس میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے، یا ڈی جی آئی ایس آئی تھے، یا خارجہ امور کے تھے، یا وزیر اعظم یا وزیر خارجہ تھے، ان کے پاس یہ چیزیں تھیں، لیکن اس سے نیچے جو عملہ تھا وہ اس تک ان کا پہنچنا انتہائی مشکل تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ یہ فوج کی طرف سے گیا ہے، یہ غلط بات معلوم ہوتی ہے، اور اگر اس کے اوپر تحقیق کی جائے اور مزید انویسٹیگیشن کی جائے تو میرے خیال میں عمران خان کے مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔